اس صحابی کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے پاؤں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس صحابی نے بتا دیا مکے والے کو، وہ لوگوں 1400 سال کے بعد ایک قادیان سے مرزا لعین اٹھے گا، وہ میری نبوت پر حملہ کرے گا، تم نے اس کا تعاقب کرنا ہے، مال کے ساتھ کرنا ہے، جان کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے اقوال کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ جب یہ تحریک چلی ختم نبوت کی، میں تحریک 53 کی بات نہیں کرتا، تحریک 1953 جو چلی ختم نبوت کی، آپ کے بعد اور لاہور کے اندر جو 10,000 ختم نبوت کے شاہینوں نے شہادت جام نوش فرمایا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا، ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بنگلے کے اوپر تھا، میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی تھے، ختم نبوت کے نوجوان اور پہرے دار کھڑے ہوئے روڈ پر، اور فوج نے ریڈ لائن لگا کر کہہ دیا اس کو کراس نہیں کر سکتے، اگر اس کو کراس کیا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ دوسری جانب فوج ہے، ایک جانب ختم نبوت کے پہرے دار کھڑے ہیں، ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا تاجدار ختم نبوت، جیسے نعرہ لگایا اور اس نے اس لائن کو کراس کیا، فوج کی گولی چلی اس کے سینے میں اتر گئی، جیسے وہ جو نوجوان شہید ہوا، اس کے بعد ایک اور نوجوان آگے بڑھا، اس نے بھی نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جیسے آج کے دور میں واہ صحابہ واہ نعرے پر پابندی ہے، اس دور میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے پر پابندی تھی۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ نوجوان اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے، فوج کی طرف سے گولی چلتی ہے، اس کے سینے میں لگتی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرمانے لگے میں اور میرے ساتھی نیچے اتر کے آئے، جب میں غفیر تھا بہت سے لوگ جمع ہو گئے، پتہ چلا وہ دونوں سگے حقیقی بھائی۔ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی ان کی، کتنی خوش نصیب ماں ہوگی ان کی، ختم نبوت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا۔ ارے یہ تو پھر بھی اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو انسان رہے، ارے میں تمہیں ایک جانوروں میں جو نجس العین ہے، کتے کی ایک بات سناتا ہوں، یہ تو انسان رہے، میں تمہیں ایک حقیر مخلوق کی تمہیں بات سناتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے الدرر الکاملہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو علامہ ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے۔ لکھا ہے کہ منگولوں کا ایک شہزادہ وہ عیسائی ہو گیا، جب وہ عیسائی ہوا تو عیسائیوں نے اس شہزادے کی خوشی میں کہ ایک منگول شہزادہ ہمارے مذہب میں داخل ہو گیا، اس کی خوشی میں ایک تقریب رکھی اور اپنے تمام عیسائیوں کو بلایا، بڑے بڑے پادریوں کو بلایا۔ جب وہ آگے سارے کے سارے، ایک عیسائی پادری اٹھا، اس نے اٹھ کر بات کرنا شروع کی اور گفتگو کے دوران اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولے، گستاخی کرنے لگا۔ ساتھ ہی ایک ہونا کا قلب سید مربوط، لکھا ہے وہاں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ جب وہ عیسائی پادری میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بولنے لگا تو کتے نے زور لگا کر رسی کو توڑا اور عیسائی پادری کے گلے کو پکڑ لیا۔ لوگ آگے بڑھے، لوگوں نے اس کو چھڑا دیا اور لوگوں نے کہا ارے پادری سن، تو نے ایک مسلمانوں کے نبی کے بارے میں گستاخی کی ہے، نازیبہ الفاظ بولے ہیں، کتے نے تجھ پہ حملہ کر دیا۔ وہ پادری کہنے لگا نہیں، یہ کتا بڑا خوددار جانور ہے، جب میں بات کر رہا تھا، بات میں اشارہ کر رہا تھا، کتے نے سمجھا کہ مجھ پہ کوئی چیز پھینکنے والا ہے، میری طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کتا میری طرف جھپٹا ہے اور مجھ پہ اس نے حملہ کر دیا۔ اس عیسائی پادری نے تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پھر نازیبہ الفاظ اور گستاخی شروع کر دی۔ کتے نے پھر زور لگایا، اس پادری کو گستاخ کو گلے سے آگے پکڑ لیا اور اس وقت تک اس کا گلا نہیں چھوڑا جب تک وہ واصل جہنم نہ ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ مسلمانوں کا نبی ایسا ہے جسے جانور بھی پہچانتے ہیں، مسلمانوں کا نبی ایسا ہے جس کا جانور بھی جس کی عزت کا احترام کرتے ہیں، جس کے گستاخ کو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو پھر میں اور آپ مسلمان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کر کیسے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو، قادیانی کو، مرزے کو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ ارے نہیں، مسلمان چاہے بے نمازی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے۔ کہ اختر شیرانی کے بارے میں نہیں جانتے، اختر شیرانی تو شرابی تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔
شرابی ہو کر بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قادیانی نے نازیب الفاظ بولے، اس کے پاس ایک شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا، اختر شہرانی 2 بوتل شراب پی چکا تھا، لیکن جیسے قادیانی نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیب الفاظ بولے، وہ اٹھا کے گلاس اس کے سر پہ دے مارا اور کہا ارے میں شرابی ضرور ہوں لیکن رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہوں۔ یہ تو انسان ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت کو جانور بھی مردہ گو بھی پہچانتی ہے۔ ایک بدو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا محمد اگر تو سچا نبی ہے یہ مردہ گو گواہی دے دے، بول دے، میں تجھے نبی مان لوں گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ضب اے گو من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی بادشاہت ہے، دریا اور سمندر اس کو راستہ دے دیتے ہیں، جنت جس کی رحمت ہے، جہنم جس کا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، اے گو ذرا بتا کہ میں کون ہوں؟ گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، قد افلح من صدقک، کامیاب ہوا جو آپ کی تصدیق کرے گا، وقد خاب من کذبک، نامراد خسارے میں ہوا جو آپ کی تکذیب کرے گا، جو آپ کو جھٹلائے گا۔ میرے دوستو ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے پورا دین محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہے پھر سارا دین محفوظ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنا ذات رسول کا دفاع ہے۔ یہ نماز روزہ یہ فرا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل ہے۔ ذات جو ختم نبوت کا کام کرے گا وہ ذات رسول کا دفاع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہوں میرے ہوتے ہوئے گستاخ رسول، میرے ہوتے ہوئے قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کریں اور وہ اپنے مذہب اور مسلک کو پھیلائیں، میں ان کو نہ روک سکوں، ختم نبوت کا کام نہ کر سکوں، پھر مجھ سے بہتر گلی کا کتا ہے، پھر مجھ سے بہتر گلی کا کتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو مجھے آج کو جو عزتیں ملی ہیں، ہماری ماؤں کو جو عزتیں ملی ہیں، ہمارے باپوں کو جو عزت ملی ہے، ہمارے بوڑھوں کو جو عزتیں ملی ہیں، کس کی وجہ سے؟ علماء کو جو عزتیں ملی ہیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے عزت ہے۔ میرے دوستو ختم نبوت کا عقیدہ ہماری اساس ہے، اس عقیدے کا دفاع ہمارے اکابر نے بھی کیا تھا، ہم بھی کریں گے۔ اس عقیدے پر قربانی صحابہ کرام نے دی، تبع تابعین نے دی، محدثین نے، فقہاء کرام نے بھی دی اور ہمارے اکابرین نے بھی دی۔ انشاءاللہ ہم بھی اس عقیدہ کے اوپر قربانیاں دیں گے، مال جان جس طرح بھی عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہوا ہم کریں گے۔ آپ سارے ساتھی تیار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے؟ تو میرے دوستو 30 ستمبر مانگا منڈی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں تمام وقت کے بڑے بڑے اکابرین تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ وسایہ صاحب کی حضرت وہاں تشریف لا رہے ہیں اور محسن مدارس قاری حضرت جلندری صاحب دامت برکات عالیہ، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، نور محمد ہزاری صاحب، تینوں مسالک کے لوگ اس کانفرنس کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ ہم مہمان، ہم میزبان ہیں، ہم تو پڑوسی ہیں۔ مہمان تو ہیں جو لاہور سے، قصور سے، پٹو گیر، ٹھنگوڑ، گرد و نواز سے جو آئیں گے، ہم میزبان ہیں، ہمیں وہاں پہلے پہنچنا چاہیے، چاہے بائک کے ذریعے جائیں، چاہے گاڑی کے ذریعے جائیں، چاہے ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے جائیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی بائک ختم نبوت کے جلسے کے لیے استعمال ہو، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی گاڑی ختم نبوت کے لیے استعمال ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زبان عقیدہ ختم نبوت کے لیے استعمال ہو۔ پھر انشاءاللہ سارے ساتھی وہاں جائیں گے، اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کے جائیں گے، اپنی شہادت سمجھ کے جائیں گے۔ ایک نعرہ لگا دو، آپ نے جواب دینا، یہ کل روز، یہ قیامت کے روز، یہ ہاتھ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بھی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قرآن کہتا ہے ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے۔ یہ قرآن کل ہماری شفاعت، یہ ہاتھ ہمارے حق میں گواہیاں دیں گے، کہیں گے یا اللہ انہوں نے آپ کے پیارے پیغمبر کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا بیٹھ مقبول فرمایا. ہمارے جو آج کے مہمان تھے تشریف لا چکے ہیں وہی اپنے قیمتی ملفوظات تھے مجھے اور آپ کے ایمانوں کو منور فرمائیں کہ اللہ ان کی زندگی میں عمل برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.